جی تو عزیز طلبہ، مطلع اور مقطع یقیناً پہلے سیشن میں بھی ہم مطلع اور مقطع پر بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ اردو شاعری کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر بحث کرنا یا ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مطلع، اگر ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ کہتے ہیں۔ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسے میر تقی میر کی غزل کا ایک مطلع ہے: میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اس کے بعد ہمارے سلیبس کا یقیناً حصہ بھی ہے یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو اسی طرح یہ آگے جو ہے نا مختلف شعراء حضرات کے مطلع دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، یعنی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جو ہے نا وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم مقطع پہ بات کریں تو مقطع جو ہوتا ہے نا وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ یعنی غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو ہم اس سے غزل یا قصیدے کا آخری شعر تو کہیں گے، لیکن ہم اسے کبھی بھی مقطع نہیں کہہ سکتے۔ مقطع کے لیے شاعر کا آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ دوسرا، اگر بہادر شاہ ظفر کی ہی غزل ہم دیکھتے ہیں تو اس کی غزل کا آخری شعر: کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ یعنی اس میں بہادر شاہ ظفر کا جو ہے نا دوسرا وہ تخلص یہ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو یہ اس میں مقطع ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے حسرت موہانی کی جو غزل ہے اس میں ہے: اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، آب بقا سے بڑھ کے ہے زہر فنا مجھے۔ تو مطلع اور مقطع پہ ہم نے بات کی، اور لاسٹ پہ عزیز طلبہ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، یقیناً ابھی کرونا کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کے بقول تو وہ ابھی کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے، حالات جوں کہ توں ہی ہیں بلکہ آگے سے بڑھ رہے ہیں، لیکن طلبہ کے تعلیمی لحاظ سے کو دیکھتے ہوئے سکول کھولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تعلیمی لحاظ سے پہلے ہی اپنا بہت سا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ابھی جیسے ہی آپ شاید منڈے کو آپ کو اپنے اسکول آنا ہے، سو جیسے ہی آپ اسکول آئیں چھوڑ دیں پہلے جو بھی ہو گیا، آپ نے پڑھا نہیں یا چھٹیاں تھی یا گھر جو بھی کرتے رہے، ابھی ساری جو ہے نا موج مستی ہمیں چھوڑنا پڑے گی، اپنا فوکس صرف اور صرف کام پہ رکھنا ہوگا، تبھی جا کر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً امتحان کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، چاہے وہ یہ ہمارے کلاس کا امتحان ہو یا چاہے یہ دنیا کا امتحان ہو، جس کی تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے اور رزلٹ اس کا آخرت کے دن آنا ہے۔ اس لیے یقیناً جیسے ہم دنیا کے امتحان کے لیے یا دنیا میں جو ہماری زندگی چل رہی ہے اس کا رزلٹ آخرت میں آئے گا، اور اگر اچھا ہم نے امتحان دیا، اچھے کام کیے تو آخرت میں اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اسی لیے اسی طرح کوشش کریں کہ ہمارا جو یہ تعلیمی سیشن ہے 9th کلاس کا، اس کے لیے بھی اچھی تیاری کریں گے تو آپ بھی جانتے ہی ہیں آپ کے اچھے نمبر آئیں گے، آپ پاس ہو جائیں گے۔ اگر اچھی تیاری نہیں ہوگی تو یقیناً پھر مسئلے مسائل ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنا سارا فوکس جو ہے نا کام پر لگائیں۔ اگر کام کریں گے تو یقیناً
اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آپ کی عزت تو ہوگی ہی، آپ کے والدین کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نظر اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارے ماں باپ گلی سے گزر رہے ہوں نا تو لوگ انگلی سے اشارہ کریں کہ وہ دیکھو فلاں کا باپ جا رہا ہے، فلاں کی ماں جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ اتنی سکسیسفل زندگی گزارتے ہیں نا تو ایک عزت کا معیار ہوگا۔ آپ کے ماں باپ جب یہ سنیں گے تو ان کا سینہ فخر سے، ان کا چوڑا ہو جائے گا، ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اور اگر آپ غلط چیزیں کریں گے، غلط کام کریں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ آپ کے والدین کے لیے بھی وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔